آپ یہاں مسجد کے باہر بھی نکلیں گے، میں نے تو نہیں دیکھا لکھا ہوگا جی فلاں جگہ بڑی ضرورت ہے تو کھا لیں ہمیں دیں، لکھا ہوگا جی یہاں مدرسہ چل رہا ہے یہاں دیں۔ ہم بھی مدرسے چلاتے ہیں لیکن ہم دین کی شکل بگاڑنا پسند نہیں کرتے۔ لکھا ہوگا یہ ہاسپٹل ہے اس کو کھا لے دیں، لکھا ہوگا کہ فلاں یہ ہو رہا ہے وہاں دے۔ آپ ساری باتیں سنیں پڑھیں لیکن کام وہ کرے جو محمد مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے کہا تھا، وہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم کس بات کا دیا کہ یہ جو جانور ذبح ہوئے ہیں یہ قسم بدنہ کلہ لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، گوشت کھا لیں یہ مسکینوں کو دیجیے۔ کس کو دیجیے گا؟ یہ لفظ یاد رکھیے، یہ مدرسے اللہ کے فضل سے چلتے رہیں گے، ہاسپٹل کے اپنے بجٹ ہوتے ہیں، ان غریبوں کا کون ہے؟ کہاں ہے بیت المال کہ ایک شخص 2-2 لاکھ کی جوتی پہن کے عید پڑھنے آئے اور ایک وہ ہے کہ جس کے بدن پہ لباس نہ آنا ہو، تو وہاں یہ سوچنا نہیں چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ان کو بھی خوشی میں شریک کریں۔ مجھے ہر روز 2 سے 4 کھانے کھانے کا موقع ملے، میں یہ سوچنے بھی کبھی تیار نہ ہوں کہ غریب لوگ کہ ہم نے سال کے بعد بھی کبھی گوشت کھانا ہوتا ہے تو میں اس دن بھی ان کو محروم کر دوں، بلکہ میں کہوں گا یہ آپ سے اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ کام بھی کرو جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھو اپنے علاقے میں یہ قربانی اس نے کبھی نہیں کی، اس سال میں جانور اس کو پیش کرتا ہوں بھئی آپ قربانی کرو، اجر آپ کو بھی پورا ملے گا، اس کو بھی خوشی ملے گی۔ کبھی ایسا بھی کام کیا، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ یہاں بیٹھنے والے سوچ رہے ہوں گے یہ اس کا اپنا بھی مدرسہ ہے، یہ تو ہمارے مدرسے بند کروانا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سب کے مدرسوں کو کامیاب بنائے، لیکن کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت سے منہ نہ پھیریں۔ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی جو آپ نے کبھی سوچا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے، جو کھال اپنی بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کھال ہے خود ہی بیچی اور چلو بجلی کا بل ہی دے دیں گے، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ آپ اگر کسی سے مدد لیتے ہیں قربانی میں تو کھال بطور اجرت نہ دیجئے، گوشت سری پائے بطور اجرت نہ دیجئے۔ کننا نعطی من عندنا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ تھا کہ اجرت ہم اپنے پاس سے دیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی عاطفیت محبت آ رہی ہے ذبح کرنے والے کے ساتھ تو اجرت کے علاوہ اس کو گوشت دو نا، جس کا تمہیں فائدہ بھی ہو۔ اجرت نہ دو، اجرت آپ کو الگ دینی چاہیے۔ اس گوشت کو آپ کھاؤ، کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، ذخیرہ کرو۔ 2 آیتیں ہیں قرآن کی، اطعموا القانع والمعتر فکلوا منہا، خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے اسے دو، وَالْمُعْتَرْ جو فقیر ہے، بائس الفقیر مایوس ہے کہ مجھے کس نے کھلانا ہے اس کو بھی دو۔ اور حدیث کہتی ہے وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس ان سب کو دینے کے بعد گوشت بچ گیا ہے، آپ نے قربانیاں زیادہ کی ہیں تو آپ ٹھیک ہے کباب بنا کے رکھ لو، کس نے منع کیا ہے؟ اسلام کے شروع میں 3 دن کی پابندی تھی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے۔ آپ بڑیاں شریف بنا سکتے ہیں، آپ کباب بنا سکتے ہیں۔ حدیث بھی کہتی ہے سیدنا علی آئے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ کہا یہ قربانی کا گوشت۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوا من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک قربانی کا گوشت اگر آپ اگلی قربانی تک بھی کھانا چاہتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے۔ اللہ ہمیں حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر